بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا مطالعہ کر رہے تھے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کا بیان۔ یعنی بیسیکلی امام بخاری علیہ رحمہ اصولی بنیادیں واضح کر رہے ہیں کتاب و سنت سے استدلال کی، یا دین اسلام کے سورسز یا مصادر کو بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں اس کے پرائمری سورسز کیا ہیں، ایک عالم کا کتاب و سنت سے کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد سے ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ یعنی دو لوگوں کا اختلاف آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو دین اسلام کے پرائمری سورسز میں سے ظاہری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب اللہ پرائمری سورس ہے، بنیادی سورس ہے۔ اب اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے، امام بخاری بعض اوقات اشارے کر جاتے ہیں، پوری روایت نہیں بیان کرتے۔ اگر پوری روایت ذہن میں ہو تو پھر امام بخاری کے نقطے سمجھ میں آتے ہیں۔ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، سنت رسول بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ مطلب پوری روایت آپ پڑھیں نا، جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ قرآن میں ہے ہی نہیں، وہ سنت میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا تھا نا، شاید ہم نے کسی اور جگہ وہ روایت پڑھی ہے کہ ایک جو ہے وہ شخص کا بیٹا کسی دوسرے کے ہاں جو ہے وہ بکریاں چراتا تھا، تو وہ اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کر بیٹھا۔ پھر اس کو کسی نے کہا کہ جی تمہارا جو بیٹا ہے نا اس کے لیے رجم ہے۔ اسی میں پڑھ لیا نا ہم نے، ہاں شاید وہ پیچھے گزری۔ تو اس نے اس کے ساتھ مصالحت کر لی، بکریاں وغیرہ دے کے اس کو۔ تو بعد میں آپ علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہارے اس کے لیے جو ہے وہ بیٹے کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور اس کی جو بیوی ہے اس کے لیے رجم ہے۔ اب نہ رجم کا ذکر ہے قرآن میں، نہ 1 سال کی جلاوطنی کا ذکر ہے۔ آپ نے کہا کیا تھا کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو یہ امام شافعی کا نقطہ نظر ہے کہ کتاب اللہ بیسیکلی صرف قرآن نہیں ہے، قرآن اور سنت یہ دونوں مل کر کتاب اللہ ہیں۔ قرآن جو ہے وہ الفاظ ہیں، سنت اس کے معنی ہے۔ لفظ اور معنی جب آپس میں ملتا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو واضح کریں، انٹرپریٹ کریں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے۔ جب آپ نے قرآن کو واضح کیا، اس کو انٹرپریٹ کیا، اپنی سنت وہی سنت قرار پائی جو آپ کی انٹرپریٹیشن تھی، تو یہ دونوں مل کے اب اس قابل ہوئی کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ ورنہ محض قرآن تو اس کے معنی کے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے اس کے معنی میں اختلاف پڑ جانا تھا یا پڑ گیا بھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ کتاب بنی ہے اس طرح سے۔ جی یہ واضح کر دیں کہ ہم اکثر یہ لفظ بولتے ہیں قرآن و سنت، اور یہ بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن اور حدیث۔ یہ قرآن اور سنت اور قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی لفظ ہیں؟ نہیں، فرق ہے، سنت میں اور حدیث میں فرق ہے نا۔ سنت سے مراد آپ علیہ السلام کا قول، فعل اور سائلنٹ اپروول، تقریر کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، حدیث آپ کی سنت کا بیان ہے، یعنی جب کوئی صحابی یہ بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ کیا یا آپ نے یہ کہا یا آپ کے سامنے یہ ہوا، تو صحابی کے اس بیان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کا درجہ کس سطح پہ ہوگا؟ کس کا؟ حدیث کا۔ دیکھیں حدیث اور سنت کا تعلق وہی ہے جو ظرف اور مظروف کا ہے، مکان اور مکین کا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حدیث جو ہے وہ ظرف ہے، اس کے اندر جو موجود ہے وہ مظروف یعنی سنت ہے۔ تو اصل جو ہے نا سورس آف شریعہ وہ حدیث نہیں ہے، سورس آف شریعہ سنت ہے۔ آپ کا قول فعل تقریر ہے، آپ کے قول فعل تقریر کو حدیث نہیں کہتے، اس کے بیان کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ اصول حدیث میں بحث ہم نے کھولی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ،
میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. تو یہ گویا سنت کی بات ہو رہی ہے نا، سنت کی حجیت، اتھارٹی. کتاب و سنت کے اعتصام کا باب ہے نا، تو کتاب اللہ کی اتھارٹی کو بیان کر رہے ہیں امام بخاری، اور سنت کی اتھارٹی کو بیان کر رہے ہیں کہ جنت میں داخلے کے لیے دونوں کو ماننا ضروری ہے. یہ بات کر رہے ہیں. یہ نافرمانی کس حد کی نافرمانی کی بات کریں، کس لیول کی نافرمانی؟ ہاں، نافرمانی سے مراد یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے اسے کوئی حکم پہنچا اور اس نے اس کو نہ مانا. ٹھیک ہے، گناہ تو ہم سے بھی اس طرح ہوتے رہتے ہیں، تو وہ نافرمانی ہی ہوتی ہے نا. وہ بھی نہیں، حکم کا انکار کر دینا، یہ اس معنی میں حکم کا انکار کر دینا. اور استاد عملی کوتاہی مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو شفاعت والی حدیث ہے وہ ان کو جو یہ والے ہوں گے ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا اس کا، شفاعت کا، جو انکار کر دیں گے حکم. ہاں ظاہری بات ہے. وہ جابر بن عبداللہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس آئے جب کہ آپ سو رہے تھے. کچھ فرشتے آئے، ایک نے کہا انہو نائم، کہ آپ علیہ السلام سو رہے ہیں. دوسرے نے کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، آپ کی آنکھ سو رہی ہے دل بیدار ہے. اچھا یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی آنکھ سوتی تھی، آپ کا دل بیدار رہتا تھا، مطلب یہ ہے کہ ذکر کرتے رہتے تھے آپ. تو انہوں نے کہا کہ ان لصاحبکم ھذا مثلا، تمہارے ان صاحب کی ایک مثال ہے، فاضربوا لہ مثلا، ان کی مثال بیان کرو. بعض نے پھر کہا کہ بھئی یہ سو رہے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں، آنکھ سو رہی ہے دل جاگ رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص جس نے گھر بنایا اور اس میں اس نے ایک دعوت رکھی، وبعث داعیہ، اور اس نے اپنا ایک شخص بھیجا دائی، لوگوں کو بلوا کے لاؤ دعوت پہ. فمن اجاب داعیہ دخل الدار، تو جس نے اس دائی کی بات کو مان لیا تو وہ گھر میں داخل ہو گیا، دعوت کے لیے آ گیا، اور اس نے اس دعوت میں سے کھا بھی لیا. اور جس نے دائی کی بات کو نہ مانا تو وہ گھر میں بھی داخل نہیں ہوا اور دعوت بھی اس نے نہ کھائی. تو اب انہوں نے کہا کہ جی اب اس کی تعویل بھی تو کرو تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے. تو بعض نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، بعض نے کہا نہیں، آنکھ سو رہی ہے دل بیدار ہے. تو انہوں نے کہا جی گھر جو ہے جنت ہے اور دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے وہ گھر بنایا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ایک دائی بھیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ آپ جا کے بلائیں لوگوں کو، میں نے دعوت تیار کی ان کے لیے، جنت میں آ کے کھا لیں. کچھ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، یعنی اس پہ ایمان لے آئے کہ بھئی اللہ نے ان کو بھیجا ہے اور اللہ نے دعوت تیار کر رکھی ہے. تو وہ آئے اور دعوت انہوں نے کھا بھی لی. کچھ نے نہیں مانا، یعنی شک میں پڑ گئے، پتہ نہیں صحیح بات ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں آئے، تو وہ ویسے کہ ویسے ہی رہ گئے. تو فمن آتا محمد فقد آتا اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور محمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان فرق قائم کر دیا نا، جب یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، یہ نافرمان ہے. تو وہی حدیث کی حجیت کی بات آ رہی ہے. حذیفہ سے ہے کہ انہوں نے کہا یا معاشر القرا، اے قرا کی جماعت، استقیموا، سیدھی رہو، فقد سبقتم سبقا بعیدا، تم سے لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. یعنی تم سیدھے رہو، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ تم سے زیادہ آگے بڑھ جائیں یا لوگ تم سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اگر تم دائیں بائیں جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہے، لَقَدْ زَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو تم بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے. ایک تو ہے کہ یا معاشر القراء، ایک تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا اے قرآن اور حدیث کے پڑھنے والوں. یہ درست معلوم نہیں ہوتا. قراء جو ہے نا، قاری کا لفظ اس زمانے میں صرف قرآن والوں کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے،
تو امام بخاری بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ روایتیں لا رہے ہیں قرآن کی حجیت کے بارے میں اور کچھ لا رہے ہیں حدیث کی حجیت کے بارے میں. تو ہر روایت سے ہمیں دونوں کی حجیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں بتکلف. حدیث حجت ہے، وہ علیحدہ روایتوں سے ثابت ہے. تو یا معاشر القراء سے مراد قاری حضرات ہی ہیں جو قرآن کو میمورائز کرنے والے تھے، قرآن کا اہتمام کرنے والے تھے، یا قرآن پہ غور و فکر کرنے والے تھے. مفسرین کی جماعت بھی اس میں آ جاتی ہے. استقیموا، تم سیدھے رہو. ٹھیک ہے. فقط سبقتم سبقا بعیدا. تو اب انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہ ترجمہ اس وقت ہے جب لفظ حدیث صیغہ معروف ہو، یعنی اگر اس کو انہوں نے کہا معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، فقط سبقتم سبقا بعیدا، کہ تم لوگوں سے بہت آگے بڑھ گئے ہو، یعنی قرآن کی بنیاد پہ تم لوگوں سے بہت آگے بڑھ گئے ہو، اس لیے اب دائیں بائیں مت ہو جانا، یعنی قرآن کو مت چھوڑ دینا، ادھر ادھر کی علوم میں مت پڑ جانا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. ایک تو یہ ترجمہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اے قراء کی جماعت، اگر بصیغہ مجہول سبق تم ہو تو ترجمہ یہ ہوگا تم حدیث اور قرآن پر جم جاؤ، کیونکہ دوسرے لوگ حدیث اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں، تم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی دور نکل گئے ہیں. یعنی اگر فقط سبق تم کرو تو پھر یہ ہے کہ اے قراء کی جماعت استقیمو، یعنی قرآن کے اوپر جم جاؤ، قرآن پہ ڈٹ جاؤ، کیونکہ لوگ تم سے بہت آگے نکل گئے ہیں قرآن کے اوپر ڈٹ کر، اور دائیں بائیں مت دیکھو. تو دونوں طرح ہو سکتا ہے. اصل چیز یہ کہ قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، دائیں بائیں مختلف علوم کی طرف مت دیکھو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ میری مثال اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، جیسا کہ ایک شخص جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا میری قوم، میں نے ایک لشکر دیکھا اپنی آنکھوں سے اور میں تمہیں واضح طور ڈرا رہا ہوں، پس تم جو ہے وہ کوئی بچاؤ کی صورت کر لو. تو ایک جماعت نے اس کی قوم میں سے اس کی بات مان لی. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ راتوں رات نکل گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے نجات بھی پا لی. اور دوسرا جو گروہ تھا انہوں نے اس شخص کا اعتبار نہ کیا، تو وہ اپنی جگہ بھی رہے. صبح لشکر نے ان پہ حملہ کیا اور ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو تباہ کر دیا. تو یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی اور جس کو میں لے کر آیا اس کی پیروی کی، اور اس کی مثال جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا اور اس نے اس کی تکذیب کی. تو مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی قوم کو کوئی اہم خبر دینا چاہتا تھا یا ڈرانا چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا قبیلہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو وہ اپنے کپڑے اتار کے ان کو متوجہ کرتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں بھی اسی طرح سے تمہیں متوجہ کر رہا ہوں، یعنی واضح طور پہ، کلیئر طور پہ. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام نے یہی کام کیا. وہ جو شروع میں جو ہے وہ پہاڑی جو صفا کا جو خطبہ تھا وہ بھی یہی تھا، مطلب کپڑے نہیں اتارے، لیکن یہ ہے کہ اسی طرح سے لوگوں کو متوجہ کیا. اب کچھ نے مان لیا اپنے قوم کے اس شخص کی بات کو، تو وہ راتوں رات وہاں اس جگہ سے نکل گئے کہ لشکر یہاں پہ حملہ کرنے والا ہے. تو وہ موو کر جاتے تھے نا، بدو قبائل اسی طرح سے پتہ چلتا تھا کوئی ان پہ حملہ آور ہونے والا ہے، وہاں سے موو کر جاتے. کچھ نے نہیں مانا کہ یہ جھوٹ ہے، لشکر نے انہیں ہلاک کر دیا. وہی سنت کی حجیت کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد عرب میں سے کچھ قبائل نے کفر کیا، تو حضرت عمر نے ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس فقد قال رسول اللہ، آپ لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے اوپر سنت کی اتھارٹی قائم کر رہے ہیں. اب بات سمجھ کہ آپ کے اوپر بھی سنت کی اتھارٹی قائم ہوتی ہے، آپ کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. پس جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس نے اپنا مال اور جان مجھ سے بچا لیا، سوائے اس کے کہ جو اسلام کے قانون کے مطابق ہے. کوئی مطلب شادی شدہ جو ہے وہ زنا کرے تو اس کے لیے رجم ہے، یا کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے لیے قتل کی سزا ہے،
یا کوئی مرتد ہو جائے تو اس کے لیے قتل کی سزا ہے. وَحِسَابُهُ إِلَى اللَّهِ، باقی معاملات میں اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے. تو ان سب نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، تو ان کا جان مال محفوظ ہے، تو آپ کیسے جنگ کریں گے؟ یہ حضرت عمر نے یہ حدیث بیان کر کے اس کی اتھارٹی حضرت ابو بکر کے اوپر قائم کرنا چاہیے. تو حضرت ابو بکر نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم میں قتال کروں گا ہر اس شخص سے جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا. فإن الزکاۃ حق المال، زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ مال کا حق ہے. واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ، اللہ کی قسم اگر ایک رسی بھی جو وہ اللہ کے رسول کو دیتے تھے مجھے دینے سے انہوں نے انکار کیا تو میں ان سے لڑوں گا. تو یہاں حضرت ابو بکر نے بھی جواب میں سنت ہی کو کیا کیا؟ اتھارٹی بنائے. سنت کے جواب میں سنت ہی سے استدلال کیا کہ آپ علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ آپ نے ان سے زکوٰۃ لی، یہ آپ کی فعلی سنت ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے مطابق جو ہے وہ ان سے زکوٰۃ لوں گا. جو زکوٰۃ یہ اللہ کے رسول کو دیتے تھے مجھے بھی دیں گے، اگر نہیں دی تو میں ان سے لڑائی کروں گا. کلمہ کے باوجود ابو بکر ان کو کافر سمجھتے تھے یا ویسے ہی؟ نہیں، کافر نہیں سمجھا، ہاں، لیکن یہ بات کہی کہ جو چیز باغی سمجھتے. ہاں باغی سمجھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ما هو الا ان رأيت اللہ قد شرح صدر ابی بکر للقتال فعرفت انه الحق، کہ مجھے محسوس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا سینہ جو ہے وہ جنگ کے لیے کھول دیا ہے، تو میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے. بعض روایتوں میں اناق کے الفاظ بھی ہیں کہ بکری کا بچہ، رسی کے بجائے بکری کے بچے کے الفاظ بھی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کو بکری کا بچہ دیتے تھے زکوٰۃ میں، وہ ان کی زکوٰۃ بنتی تھی تو اور مجھے انہوں نے نہ دی تو میں اس کے لیے ان سے قتال کروں گا. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ عیینہ بن حصن، یہ بدو قبائل کے سرداروں میں سے، عیینہ بن حصن کا تذکرہ کافی ہم نے سیرت میں پڑھا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے جو ہے وہ بھتیجے کے پاس آیا، حر بن قیس کے پاس. اور حر بن قیس جو تھے یہ حضرت عمر کے قریبی لوگوں میں سے تھے، یعنی جن سے حضرت عمر مشورہ کرتے تھے. تو عیینہ بن حصن جو ہے یہ بڑے سرداروں میں سے تھا، یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہوا تھا. تو یہ اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آئے اور اس نے حر بن قیس سے کہا اچھا یہ جو اس کا بھتیجا تھا وکان القراء اصحاب مجلس عمر، یہ قراء میں سے تھا، اور قراء کو حضرت عمر اپنی مجلس میں قریب کرتے تھے اور ان سے مشاورت کرتے تھے، جوان ہوتے تھے یا بوڑھے، بڑی اہمیت دیتے تھے حضرت عمر جن کو قرآن یاد ہوتا تھا، تو ان کو خاص طور پہ شورا میں داخل کیا ہوا تھا. تو یہ نا جب اپنے بھتیجے کے پاس آئے حر بن قیس کے پاس، تو اس نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ حضرت عمر کے ہاں آپ کی ایکسیس ہے تو آپ مجھے وہاں تک ذرا پہنچا دو، باقی بات میں خود کر لوں گا، میں نے ان سے کوئی بات کرنی. تو عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا یبن اخی حل لک وجہ عند ھذا الامیر فتستأذن لی علیہ، آپ میرے لیے جو ہے وہ کوئی اجازت طلب کریں عمر سے. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کہا کہ میں آپ کے لیے اجازت لیتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ انہوں نے پھر عیینہ بن حصن کے لیے اجازت لی. تو پر جب عیینہ جو ہے حضرت عمر کے پاس آئے تو کہنے لگے اے ابن الخطاب، اللہ کی قسم آپ جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور آپ ہمارے معاملے میں عدل سے فیصلہ نہیں کرتے. اصل میں اللہ کے رسول ان کو بہت نوازتے تھے. عیینہ بن حصن ہو گیا، اقرا بن حابس، اسی طرح اور سردار تھے تالیفی قلب کی مد میں، کیونکہ نئے نئے یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے اور قبیلوں کے سردار تھے اور ساری عمر انہوں نے بغاوتوں میں گزاری تھی، ٹھیک ہے. تو یہ تھا کہ جی چلو ان کو کچھ نوازتے رہو تو ان کی وجہ سے ان کا شر جو ہے وہ دبا رہے گا. تو آپ علیہ السلام 100 اونٹ بھی دے دیتے تھے. اس کے بعد جب معاملہ ہوا حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ ان کے پاس آئے. تو حضرت ابو بکر نے چٹ لکھ کے حضرت عمر کو بھیجوا دی. اس وقت حضرت عمر جو ہے وہ بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے. تو حضرت عمر کے پاس جب چٹ پہنچی تو انہوں نے پھاڑ دی. تو انہوں نے کہا جاؤ دوڑ جاؤ. تو انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی، اللہ کے رسول ہمیں دیتے تھے تو آپ لوگ کیوں نہیں دے رہے، ابو بکر نے بھی لکھ دی ہے. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت دی جب کمزور تھے، جب ہم لوگ کمزور تھے، ٹھیک ہے.
تم لوگ بھی نئے نئے مسلمان تھے، ہم بھی جنگیں کر کر کے تھکے ہوئے تھے، تو ہمیں بھی سکون چاہیے تھا، تو اس لیے تم کو دیتے رہے کہ تم خاموش رہو۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ہو گئے مضبوط، ٹھیک ہے، تو آپ کوئی تڑی دکھائی نا تو تلوار ہے، تو حضرت عمر نے ان کو اس طرح سے دوڑا دی۔ پھر ان کا معاملہ یہ ہوا، ان کو نہیں ملتا رہا، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے، پھر حضرت عمر کے زمانے میں، تو پھر وہ اس طرح سے سفارش لڑا کے آ گئے کہ جی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں عمر سے کہ ہمیں کیوں نہیں دے رہے۔ تو فغاضب عمر، حضرت عمر غصے میں آ گئے، حتی ہم بأن یقع فیہ، جہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو کوئی کوڑے شوڑے مارے۔ تو ان کا جو بھتیجا تھا ہور، وہ کہنے لگا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کا معاملہ کریں اور جاہلوں سے جو ہے نا اعراض کریں، میرا چچا جاہل آدمی ہے تو آپ چھوڑیں۔ وإن هذا من الجاہلین، یہ جاہلوں میں سے ہے۔ فواللہ ما جاوز عمر حین تلا علیہ وکان وقافا عند کتاب اللہ، تو یہاں انہوں نے یہ بات کی حضرت عمر کے سامنے جب انہوں نے آیت تلاوت کی نا، اب یہ ہوتا تھا قاری، یعنی موقع اور محل کی مناسبت سے فوراً قرآن کی آیت جو ہے وہ پڑھ دیتا تھا، خذ العفو وأمر بالمعروف اور وأعرض عن الجاہلین۔ تو میرا چچا بھی جاہلوں میں سے ہے، تو اللہ نے حکم دیا آپ کو جاہلوں سے اعراض کریں، تو آپ کے لیے بھی لازم بنتا ہے کہ آپ اس سے اعراض کریں۔ تو حضرت عمر کا معاملہ یہی تھا کہ قرآن کی آیت جب سامنے آتی تھی نا فوراً رک جاتے تھے۔ تو وکان وقافا عند کتاب اللہ، تو یہ انہوں نے استدلال کیا کتاب اللہ کی حجیت پہ، امام بخاری نے، کہ جیسی قرآن کی آیت سامنے آئے نا، ایک ڈائریکٹ میننگ نا جو اس سے لنک کر رہے ہوں تو انسان کو کنوے ہوں تو انسان رک جائے۔ یہ بیسیکلی الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ نہیں ہے کہ وہ انسان سوچتا رہے اس کے یہ معنی، یہ تفسیر، اب یہ دیکھیں گے پھر اس کے اوپر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اصل عمل تو یہ ہے، اعتصام تو یہ ہے، روزمرہ زندگی میں جو اعتصام ہے۔ تو یعنا بن حصن کے بارے میں لکھا کہ یہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا، لیکن پھر طلیحہ اسدی کا جو فتنہ تھا نا نبوت کا، اس میں یہ مرتد ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا، قید ہو کے آیا تھا، پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ توبہ کر لو، تو اس نے توبہ کر لی تھی۔ تو مطلب معاملات ان کے ایسے ہی تھے۔ یہ روایت بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت اسماء سے ہے، اسماء بنت ابی بکر، کہ وہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور سورج جو ہے وہ گرہن کا واقعہ تھا، اور لوگ کھڑے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بھی جو ہے وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ جی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی حضرت اسماء نے سوال کیا کہ اس وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو نماز کا وقت نہیں تھا، حالانکہ وہ سورج گرہن کی نماز تھی۔ تو سید عائشہ نے ان کو جو ہے وہ اشارے سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سبحان اللہ۔ تو یہ کہتی ہیں میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں نشانی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئی ہے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ دیکھو اس جگہ پہ جب میں کھڑا تھا تو میں نے تقریباً ہر چیز دیکھ لی، ایسی چیزیں دیکھیں جو آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی، اور میری طرف وحی کی گئی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور میری طرف وحی کی گئی کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا فتنہ دجال کے قریب۔ اب یہ وحی قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی موجود ہے، قرآن کے علاوہ بھی وحی موجود ہے۔ کہتے ہیں نا وحی جلی وحی خفی، یہ تقسیم انہوں نے خود بنا لی ہے، نہیں ایسا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ سب کچھ جو دکھایا جا رہا ہے یہ وحی تھی، جنت جہنم دکھایا جا رہا ہے، یہ سب وحی تھی۔ انکم تفتنون فی القبور قریب من فتنۃ الدجال، کہ تم کو آزمایا جائے گا قبروں میں فتنہ دجال کے قریب۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس سے یا تو مراد ہو سکتی ہے کوئی خاص قسم کا فتنہ، ٹھیک ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو عذاب قبر ہے نا، یہ عذاب قبر کا معاملہ جو ہے وہ خاص طور پہ خاص ہے فتنہ دجال کے ساتھ، یا پھر یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ فتنوں کا زمانہ ایسا ہوگا کہ قبروں میں جا کے بھی انسان کے لیے فتنے باقی رہیں گے، یعنی زندہ بھی
وہ جو غالب نے کہا تھا نا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے، زندہ رہ کے دجال کا فتنہ، مر کے بھی قبر کا فتنہ. خیر بار، یا تو انہوں نے مومن کہا یا مسلم کہا، مجھے نہیں معلوم سید اسما نے کیا کہا. ٹھیک ہے، تو وہ شخص کیا کہے گا؟ اب وہ آزمائش سے مراد کیا ہے؟ ابھی وہ آگے بات آ رہی ہے. تو وہ شخص کیا کہے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے بالبینات، واضح دلائل لے کے، فعجبنا و آمنا، تو ہم نے قبول کیا اور ایمان لے آئے. تو اس کو کہا جائے گا کہ نم صالحا، تم جو ہے وہ سو جاؤ. علمنا انک موقن، ہمیں پہلے معلوم تھا کہ تم یقین کرنے والوں میں سے ہو. پھر منافق یا شک کرنے والے اس کے پاس جو فرشتے آئیں گے تو وہ جواب میں کہے گا کہ لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں سے سنا تھا وہ کچھ کہتے تھے تو میں نے بھی وہی بات کر دی. تو فتنے سے مراد اب یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے سوال و جواب. یہ سوال و جواب، اب دیکھیں یہاں بظاہر یہ روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سوال و جواب فتنہ دجال کے قریب ہوگا، واللہ اعلم. لیکن بعض روایتوں میں عمومی بھی ذکر ہے سوال و جواب کا. نیکسٹ روایت کیا حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، دعونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑ دو. ٹھیک، ما ترکتکم، جو میں نے تم کو چھوڑ دیا، مطلب جو میں نے تم سے بیان نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، سوالات کو پسند نہیں کیا گیا. انما ہلک من کان قبلکم بسوال و اختلاف علی انبیاء، جو پہلے تھے وہ اپنے سوالوں کی وجہ سے، اپنے نبیوں پر اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئے. بس میں تمہیں اگر کسی چیز سے منع کر دوں بس اس سے بچو، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو استطاعت بھر اس پہ عمل کرو. دیکھیں ایک تو اس سے سنت کی اتھارٹی نکل رہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ، جس کا حکم دوں تو اس کو اپنی استطاعت بھر کر گزرو. اب اس کے علاوہ جو ہے نا، اس کے علاوہ یعنی جس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح امر اور واضح نہیں موجود ہے اس کی بنیاد پہ تو پکڑ ہو سکتی ہے. جہاں واضح امر اور واضح نہیں ہے، بہت سے مسائل اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں نکالنے پڑتے ہیں استدلال سے، استنباط سے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، وہ اس میں نہیں آتا سنت کی خلاف ورزی میں. اب بات سمجھ، واضح امر اور واضح نہیں میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، آپ علیہ السلام کے واضح امر واضح نہیں سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ سنت کی خلاف ورزی میں جاتا ہے. جو چیزیں استدلال اور استنباط سے نکالی گئی ہیں وہ ٹھیک ہے، اس میں 1 گنا 2 گنا اجر ہے، بھلے کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہو، تضاد کا اختلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ سنت کی صاف خلاف ورزی نہیں ہے. اور اس میں امر بالمعروف بھی نہیں ہوگا. ہاں، اس میں امر بالمعروف نہیں منکر بھی نہیں ہوگا، اس میں آپ ہر ایک کو مارجن دو گے. کوئی مثال دیکھیں، وہ چیزیں جو جیسے مثال کے طور پہ قیاس سے نکلتی ہیں، اجتہادی امور ہیں، مختلف فی جنہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ دیکھیں نا دعونی ما ترکتکم، جو چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں جن کے بارے میں کوئی واضح صریح نص نہیں ملتی، تم بھی ان کو چھوڑ دو. اب لوگ نہیں بھی چھوڑتے، پھر بھی نکال لیتے ہیں، چلو بھائی نکال لی ہے، لیکن اب آپ نے نکالی ہے نا، اب اس کی خلاف ورزی سنت کی خلاف ورزی نہیں. جیسے آج کل جو ہے نا وہ ایک بحث کافی چلی پڑی ہے، مطلب سوشل میڈیا کے اوپر. ہاں، وہ بحث یہ تھی کہ اب جیسے نت نئے استدلال ہمارے ہاں علماء کے طبقے سے بھی ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پہ اہل حدیث حضرات کی طرف سے. ایک استدلال جو ہے وہ کافی وائرل تھا، وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا. یہود 10 کا روزہ رکھتے تھے تو آپ نے یہ بات کہی. تو اب بعض اہل حدیث علماء نے یہ استدلال کیا
کہ اب 9ویں کا روزہ ہی ہے، 10ویں کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں استدلال کی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ آپ کسی عالم کو روک نہیں سکتے. یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی عالم کو کہیں بھئی تو ہوتا کون ہے استدلال کرنے والا. نہیں، یہ نہیں. یہ ایسے ہی جیسے کسی ڈاکٹر کو آپ کہیں کہ تو ہوتا کون ہے علاج کرنے والا، یا کسی وکیل کو کہیں تو ہوتا کون ہے جو قانون کی یہ انٹرپریٹیشن کرنے والا. بھئی وہ ہوتا کون ہے، بس یہی دیکھیں کہ وہ اس اہل ہے کہ نہیں ہے. باقی اس کی قانون کی انٹرپریٹیشن غلط ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کا طریقہ علاج اس پہ تنقید ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا عالم جو ہے اس کی تشریح اور تعبیر سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو لیکن اگر وہ عالم ڈاکٹر یا وکیل ہے، سرٹیفائیڈ ہے، تو وہ کر سکتا ہے، اس پہ روک نہیں لگایا جاتا. ہمارے ہاں لوگ یہ چیز بجی ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ اس نے کیا تو کیے کیوں نہیں. یہ نہیں آپ کر سکتے، آپ اس کی غلطی واضح کریں گے بس. اصل بات یہ تو اب بات یہ کہ یہ اب اس کا ایک استدلال ہے. اب اس کو وہ سنت سمجھ لے، وہ والا کہ آپ علیہ السلام میں 9ویں کا ہی روزہ رکھوں گا. یہ نہیں کہا تھا میں 9ویں کا ہی روزہ رکھوں گا. لا اصومن میں تاکید ہے کہ میں وہ نون ثقیلہ ہے کہ میں لازماً جو ہے وہ 9ویں کا رکھوں گا. یہ نہیں ہے کہ 9ویں ہی کا رکھوں گا. آگے کوئی اس کی اس میں حصر نہیں ہے نا. تو اس لیے اگر کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ تو سنت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، نہیں سنت نہیں ہے، یہ سنت کا فہم ہے آپ کا، تو اس سے اختلاف جائز ہے. یہ اس واضح نہیں میں نہیں ہے. یعنی آپ علیہ السلام سے کوئی واضح نص نہیں ملتی کہ آپ نے 10ویں کا روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہو. اگر آپ نے منع کر دیا ہوتا تو پھر اگر کوئی رکھتا تو پھر وہ خلاف ورزی تھی نا، پھر وہ سنت کی خلاف ورزی. اب ایک استدلال ہے، وہ اس استدلال کی بنیاد جو ہے وہ کچھ الفاظ ہیں، اس سے یہ بات نکل بھی سکتی ہے، نہیں بھی نکل سکتی. زیادہ سے زیادہ یہی بات کہی جا سکتی ہے، تو اس لیے وہ سنت کی خلاف ورزی بھی نہیں آتا. یہ بات 10ویں کا بھی رکھ لیں تو بس، کیا صرف 10ویں کا روزہ بھی رکھ لیں تو کفایت کرتا ہے کہ 9ویں 10ویں ملا کے نہ. صرف 10ویں کا روزہ بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ 9ویں کا جو روزہ تھا وہ بیسیکلی یہود کی مخالفت میں تھا، تو اب یہود تو موجود نہیں ہے. یعنی کچھ احکام ایسے ہیں جو اپنے اسباب اور علل کی وجہ سے تھے، آج وہ اسباب نہیں ہیں. اگر وہ اسباب نہیں ہیں تو وہ احکام بھی نہیں ہے، کیونکہ سبب نہیں ہے تو مسبب بھی نہیں. اصول فقہ میں ہم نے پڑھا تھا. تو اصولی نقطہ نظر سے یہ بات بالکل درست ہے کہ 9ویں کا روزہ نہیں ہے. ہاں لیکن یہ بات درست ہے کہ بعض عمومی روایتوں میں اس چیز کو پسند کیا گیا ہے کہ اکیلا روزہ نہ رکھو، 2 روزے رکھو، یا صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھو، اس کے ساتھ کوئی اور روزہ بھی ملا لو. ہاں یہ بات درست ہے. اس کے اعتبار سے جو 2 روزے رکھتا ہے وہ پریفرڈ ہے، وہ مستحب ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی نہیں اب 2 روزے رکھنا ہی سنت ہے، ایک نہیں رکھا جا سکتا، تو یہ بات بھی اس کی درست نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ بھی ایک فہم ہے. اصل بات اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہم سب بیسیکلی فہم کیوں، بعض لوگوں کو یوں لگتا ہے نہیں حافظ صاحب آپ اپنی بات کو تو بڑا قطعی بنا رہے. نہیں، ہم کوئی قطعی شتی نہیں بنا رہے ہوتے، ہم اس کو ایک فہم کے درجے میں ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے فہم سامنے آ جائیں. اب ظاہری بات ہے صاحب کتاب ہو یا کوئی استاد ہو، اس کا کوئی نہ کوئی استاد کیا طالب علم کا بھی جو ویور ہے، جو لسنر ہے، اس کا بھی ایک رجحان تو ہوگا. اس نے بھی تو اپنی ایک رائے بنائی ہوئی ہے نا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس میں قطعی ہے. ہاں ایک رائے تو انسان کی بن ہی جاتی ہے، وہ ظن غالب کی بنیاد پہ بھی بن جاتی ہے. اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اب کو کہے کہ نہیں وہ بالکل ہی مطلب نیوٹرل پوزیشن میں چلا جائے، اس کی کوئی رائے ہی نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے. باب ما یکرہ من کثرت السؤال و تکلف ما لا یعنی. کثرت سوال اور لا یعنی چیزوں جیسے تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے. زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. دین کی چیزیں موٹی موٹی باتیں ہیں، باقی یار گزارا کرو. یا جیسے کہتے ہیں چلاؤ، جب نظر آ رہا ہے کہ یار کوئی واضح ہدایت نہیں ہے تو چلاؤ. ہاں واضح ہدایت مل جائے تو پھر رک جاؤ. تو
تو اس لیے اب دیکھیں نا، یہ جو معاملات ہیں جو تہذیب اور تمدن نے پیدا کی ہیں، اب جیسے مثال کے طور پہ اسلامی بینکاری کا معاملہ ہے، کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے، فارکس ٹریڈنگ کا معاملہ ہے، اس طرح اور جتنے معاملات وغیرہ ہیں، دیکھیں اس میں گفتگو کرتے ہوئے اب مجھ سے بھی کوئی پوچھتا ہے، پرسنلی بھی پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں یار مجھے نا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے درست نہیں لگ رہا، میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہے، یار یہ نہ کرو، بہتر نہیں لگ رہا۔ اچھا، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا حرام ہے، یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پہ ایسے معاملات میں۔ ہاں، آپ کی ایک رائے بن جاتی ہے ایک ظن غالب کی بنیاد پہ، جس میں امکان ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی رائے درست ہو۔ بہت سارے معاملات میں ہمارے پاس واضح نہیں نہ پہنچی، اب جیسے پیچھے حدیث تھی کہ واضح میری نہیں پہنچ جائے اللہ کے رسول کی، اب ہم جو وہ نہیں نکال رہے ہیں وہ استدلال اور استنباط سے نکال رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ جو معاملہ ہے نا استدلال اور استنباط کا، اس میں مولانا حضرات بہت سخت ہو جاتے ہیں، اس کو وہ واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سری نئی اور سری حکم جیسا درجہ دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کا بھی یہی رجحان تھا کہ وہ بہت سارے معاملات میں حرام کا لفظ نہیں بولتے تھے، اگرچہ سمجھتے بھی ہوتے تھے پھر بھی نہیں بولتے تھے، یار یہ بڑی بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز میں ہم نہ پڑیں۔ ہو سکتا ہے اگلا آدمی وہ کہے یار پتہ نہیں کیا ڈھل مل یقین قسم کا اس کا موقف ہے مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک موقف ہے تو پھر ٹھیک ہے، دبا کے گج وج کے بیان کرو، گج وج کے کیا بیان کرے بندہ یار، تو موقف ہے بھئی، ہمارا موقف ہے، کوئی نس تھوڑی ہے کہ گج وج کے بیان کیا جائے، ٹھیک ہے، گج وج کے تو نس بیان ہوتی ہے نا، اپنا موقف تھوڑا بیان ہوتا ہے، وہ تو تبھی آپ گج وج کے بیان کرو کہ اپنا موقع جب اپنے آپ کو وہاں کتاب و سنت کے لیول پہ لے جاؤ، اور یہی تو سب سے بڑے مسئلے کی خرابی ہے۔ اسی لیے امام مالک کو آفر بھی کی گئی، انہوں نے نہیں کہا کہ میری ہاں، امام مالک نے یہی کہا تھا جو ہے نا عباسی خلفاء کو، کہ وہ کہتے تھے کہ جی آپ کی موطا ہم نافذ کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اور بھی علماء ہیں انہوں نے بھی اجتہاد کیا ہے، مطلب ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارا اجتہاد کیوں دوسروں پہ نافذ کیا جائے۔ عالم کے اندر تو اس کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میرے موقف پہ عمل کریں، اصل بات ہے، باقی یہ کہ وہ اس کو احساس ذمہ داری سمجھ کے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ اور دو چار لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، یا کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، یا کسی کو دین اسلام کا رحمت ہونا معلوم ہو جائے، یا لوگ دین کے ساتھ جڑے رہیں، یہ ایک سوچ اور فکر کہ یار دین میں ہر لمحے اجتہاد ہو رہا ہے، ہمارا دین جو ہے وہ ہر صورتحال کے بارے میں رہنمائی دے سکتا ہے، یہ بھی اسے دین کے ساتھ متعلق رکھتی ہے، یہ متعلق رہنا ہی ایک بہت بڑی از خود ایک بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے، بھلے وہ اسلامی بینکاری کے ساتھ چلا جائے یا اس کے خلاف چلا جائے، اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ متعلق رہا نا، یہ بڑی بات ہے۔ تو عامر بن سعد بن ابی وقاص، وہ سعد بن ابی وقاص سے نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس نے کسی شے کے بارے میں سوال کیا جو کہ حرام نہیں تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئی، حرام۔ سوال کو پسند نہیں کیا، خاص طور پہ زمانے وحی میں، یعنی نزول وحی کے زمانے میں۔ زید بن ثابت سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب اب دیکھیں نا اس میں اللہ اور اس کے رسول کا رجحان کیا ہے، لوگوں کے لیے سہولتیں نکلیں، آسانیاں، دیکھیں رجحان یہ شریعت کا جو بڑا رجحان ہے، جب تک سامنے نہیں ہوگا مفتی کے کہ تنگیاں پیدا کرنے کا رجحان ہی نہیں ہے، بلکہ جو تنگی اپنی بیوقوفی سے پیدا کروانا چاہ رہا ہے اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، تو اس لیے بھئی آسانیاں نکلتی ہیں تو اچھی بات ہے، یہی تو شریعت کا مقصد ہے کہ نکلیں اور اسے معلوم ہو کہ شریعت اس کے لیے کیا ہے، ایک رحمت ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ سری نص آ جائے، آپ علیہ السلام کا سری حکم آ جائے، سری ممانعت آ جائے، پھر اس کے خلاف کھڑا نہ ہو، یعنی حدیث کو سورس مانے، یہ بات، حدیث کو اگر جو ہے وہ سائٹ پہ کر کے آسانیاں پیدا کرے گا وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت زید بن ثابت سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد میں ایک چٹائی کا جو ہے وہ حجرہ بنایا، یعنی چٹائی سے جو ہے وہ
مطلب ایک حجرہ بنا لیا مسجد کے اندر نا، جیسے اعتکاف والے بنا لیتے. تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا، اس میں جو ہے وہ راتوں کو نماز پڑھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جمع ہو گئے یعنی مسجد نبوی کے اندر. تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ نماز ساری آواز جو تھی وہ سنائی نہیں دے رہی. تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. تو بعض ان میں جو ہے وہ کھنگارنے لگے تاکہ آپ نکلیں، یعنی رمضان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں جو ہے وہ چٹائی کا ایک حجرہ بنا کے اس میں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب لوگوں کا دل ہوتا تھا کہ آپ کیا ہے باہر نکلیں اور ہمیں نماز کروائیں رمضان میں. ٹھیک ہے، تو ایک دن ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آ رہی. تو انہیں یہ خواہش تھی کہ آپ باہر آ کے، لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ نماز کروائیں. تو لوگوں نے کھنگارنا شروع کر دیا، حالانکہ آپ علیہ السلام سوئے نہیں تھے، آپ جاگ رہے تھے، ٹھیک، نماز میں مشغول تھے. تو پھر آپ نے کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، یہ جو تم کھنگار رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. دیکھو میں اس لیے نہیں باہر آ رہا، مطلب یہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں سو گیا ہوں، میں سویا نہیں ہوں. تمہارے کنگارنے سے باہر آ جاؤں گا، نہیں، میں نے باہر نہیں آنا. مجھے یہ اندیشہ ہے ان یکتب علیکم کہ یہ نماز اللہ کو پسند آ گئی تو تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، تراویح کی نماز. تو میں اس لیے نہیں باہر آ. یعنی آپ علیہ السلام آسانی چاہتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے اوپر زیادہ جو ہے وہ بوجھ اور پابندیاں بڑھیں. اور اگر یہ تمہارے اوپر فرض کر دی گئی تو تم اس کو ادا نہیں کر پاؤ گے. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، تو لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ایک آدمی کی گھر میں نماز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے. ہاں فرض نماز کے علاوہ، فرض نماز مسجد میں افضل ہے، اس کے علاوہ باقی نماز گھر میں افضل ہے. تو گھر میں جا کے پڑھو، میرے ساتھ نہ پڑھو. میرے ساتھ پڑھو گے تو کہیں فرض نہ ہو جائے، اور فرض ہو گئی تو پھر سارے پڑھ نہیں پائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو گویا وہی بات آ رہی ہے کہ جس کے بارے میں خاموشی ہے، خاموش رہو. آپ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تراویح کی نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں ایسی چیزوں میں بھی نا وہ کھینچ تان کے، اب جیسے قربانی میں مثال کے طور ہمارے یہاں قربانی میں عیدین کی نماز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور چیزوں کے حوالے سے کھینچ تان کے وہ فرضیت جیسے نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس میں خاموشی اس کو سنت کے طور پہ بس کرتے رہو. فرضیت کیا ہم نے نکال کے کرنی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے ناپسند جانا. بس جب لوگوں نے زیادہ سوال کیا تو آپ کو غصہ آ گیا. نہیں، آپ پسند نہیں کرتے تھے زیادہ سوال کرو، بس جو بتا دیا یار اس پہ عمل کرو. زیادہ پوچھ کے کیا اپنے اوپر اپنے بوجھ زیادہ بڑھانے ہیں تم لوگوں نے. پھر جب آپ کو غصہ ہے آپ نے کہا ہاں اب پوچھو. تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول میرا والد کون ہے؟ آپ نے کہا تیرا والد حذیفہ ہے. پھر دوسرا کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ جو ہے وہ سالم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی اور آپ علیہ السلام کے چہرے پہ غضب دیکھا تو کہنے لگے انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں. نہیں، آپ نے پسند نہیں کیا کثرت سوال کو. کیا کر کے سوال کر کے کرنا کیا ہے؟ عمل کرو، جو واضح واضح معلوم ہے اس پہ عمل کرو. مین میخ نکالنے میں مت پڑے رہو. ٹھیک. اس کا سوال اس لیے کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا جھگڑے کے وقت ان کو تانا دیتے تھے کہ تم تو اپنے باپ کے نہیں ہو. تو وہ تان جو ہے نا وہ اپنے سے ہٹانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا. لیکن اب اس میں بھی امکان تھا کہ ہو سکتا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہی بات درست ہو. اب پہلے شک تھا، اب بات یقینی ہو جائے گی. تو اپنے لیے جو ہے وہ ایک گڑھا ہی کھود رہے تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کی طرف خط لکھا کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جو ہے وہ لکھ کر بھیجیں. تو انہوں نے یہ لکھ کے بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جو آپ دینا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جو آپ روکنا چاہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور آپ کے مقابلے میں جو ہے کوئی بھی
شان والا اس کی شان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی آپ کے مقابلے میں. یعنی کوئی بڑے سے بڑا آ جائے اس کا مقام مرتبہ سوشل سٹیٹس آپ کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں. اور پھر یہ بھی لکھا حضرت مغیرہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کہ آپ علیہ السلام منع فرماتے تھے کیل و قال سے اور کثرت سوال سے. بہت زیادہ کیل و قال یہ مذہبی تعلیم کے اندر بھی بہت زیادہ کیل و قال یہ اچھی نہیں. یہ جو ہم فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں صحیح بات یہ وہی کیل و قال ہے. یہ منطق جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے وہی کیل و قال ہے. یہ بالکل چیزیں مطلب نکال دیں. لیکن اب یہ ہے کہ اب لوگ پڑھتے ہیں سلیبس کا حصہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے اب سارا ذہنی بار سارا یہی بنا ہوا ہے. اب کیا کریں. ٹھیک ہے تو ورنہ تو اصل چیز یہی ہے کہ کتاب و سنت بہت کافی ہے. کتاب و سنت بہت کافی اور کثرت سوال و اضاعت المال اور مال کے ضائع کرنے سے. ٹھیک ہے وکان ینہا عن عقوق الامہات اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ منع کرتے تھے والداؤں کی نافرمانی سے. وواد البنات اور بیٹیوں کی زندہ گاڑنے سے. ومنع وہات اور بے ضرورت مانگنے سے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے. منع مطلب روک لینا یعنی دوسروں کا حق روک لینا. ٹھیک ہے اور بے ضرورت جو ہے وہ مانگنے سے منع کرتے تھے. کیل و قال کثرت سوال مذہبی بحثوں میں بھی جو ہے وہ یہ جیسے ہمارے ہاں اسلامک سائنسز کو بنا دیا گیا. صحیح بات یہ ہے کہ ہم خود اس کو پڑھا رہے ہیں لیکن اگر آپ پوچھیں نا تو یہ دین کا طریقہ کار نہیں ہے. اس کو منیمائز کرنا چاہیے. بہت ساری چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. مختصر کرنا چاہیے ان کو. بہت سارے علوم کو اصول فقہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں اتنا علم کلام گھسیڑ دیا گیا. یہ امی کے لیے یا علماء کے لیے؟ جی یہ امی کے لیے یا علماء کے لیے؟ علماء کے لیے بھی اتنا زیادہ علم جو ہے نا اتنا زیادہ. دیکھیں ایک تو وہ بات ہے کہ جی آپ فارغ البال ہیں اور فارغ الحال ہیں بالکل کوئی کام ہی نہیں ہے. چلو آپ کہو کہ جی کوئی اور مشغلہ نہیں ہے تو اسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جب کرنے کے بہت سارے کام ہیں سوسائٹی میں لوگوں کے پاس بنیادی دین کا علم ہی نہیں ہے. کوئی دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں ہے. لوگوں کے بنیادی رائٹس ان کو نہیں مل رہے. ویلفیئر کا اتنا کام کرنے والا ہے. دعوت کا اتنا کام ہونے والا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہونے والا ہے. ریاستی سطح پہ اتنا کام ہونے والا ہے. اتنے زیادہ دین کے شعبے نگلیکٹ ہو رہے ہیں. تو ان حالات کے اندر جب کہ کرنے کا بہت کچھ کام باقی ہو. ایون توحید کا کتنا کام ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. جو واضح صریح شرک ہے اس کے حوالے سے کتنا کام ہو سکتا ہے. بدعات کے حوالے سے کتنا. اس میں اتنا ڈیٹیل میں جا کے سائنسز وغیرہ کو پھرولنا پڑھنا. ادھر دیکھیں تو وہ ایک ایک راوی جو ہے وہ اس کے اوپر انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہوا. ٹھیک ہے دوسری طرف تفسیر میں دیکھیں تو اتنا اس میں طوالت اختیار کر لیا تفسیر میں کہ اصل کتاب ہی گم ہو جاتی ہے. قرآن جو ہے وہ 1 جلد میں ہے وہ تفسیر 30 جلدوں میں ہے. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. وہ حدیث والوں نے بھی یہی کام کیا. اسماء و رجال کی کتابیں بری پڑھی ہیں اور یہ اتنی ڈیٹیل ہے. وہ کتاب و سنت تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے آپ سے 100 منزل 100 کوس پیچھے رہ جاتا ہے اور آپ اشخاص کے اندر گم ہو جاتے ہیں. راویوں کے احوال میں گم ہو جاتے ہیں. اگر آپ اسماء و رجال میں ہیں جرح و تعدیل وہ ہم علیحدہ سے پڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایک کتاب کیا ہے ایک انسائکلوپیڈیا. تفسیر میں پڑھ جائیں تو آپ اس میں گم ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. وہ تفسیر میں کہتے ہیں کہ جی ہر چیز مل جاتی ہے سوائے تفسیر کے. یعنی ہر علم آپ کو ہر فن وہاں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ کو وہاں سائنس بھی مل جاتی ہے. وہاں آپ کو فلسفہ بھی مل جاتا ہے. کلام بھی مل جاتا ہے. فرقوں کے ردود بھی مل جاتے ہیں. مذاہب کا رد بھی مل جاتا ہے. اس میں لغت بھی بلاغت بھی سب کچھ ہی آپ کو مل جاتا ہے. تو اسی طرح کا معاملہ آپ دیکھتے ہیں. وہ منطق وغیرہ اور یہ لغت یہ تو ویسی جو ہے وہ کٹی ہوئی علوم ہے. پھر اصول فقہ اصول حدیث میں بھی بہت کچھ جو ہے وہ داخل ہو گیا اپنا. اس سے وہ اپنا منطق وغیرہ سی چیزیں داخل ہو گئیں. تو یہ چیزیں سائنسز میں نا بہت زیادہ پھیلاؤ کر لیا گیا اور اصل جو سینٹر تھا اس سینٹر سے ہم دور ہو گئے. کتاب و سنت وہ نظر انداز ہوا ہے. تو اس کی طرف واپسی کی ضرورت ہے. اور علوم باقی رہنے چاہیے لیکن ان کو منیمائز کیا جائے. جیسے ابھی ہم شعر درس نظامی بلکہ یہ شعر درس نظامی بھی زیادہ ہے. صحیح سے پوچھیں اصل جو روح ہے نا وہ کتاب و سنت. لیکن یہ اس لیے کہ اب ظاہری بات ہے لوگ اس کے علاوہ علم سمجھتے ہی نہیں ہیں.
مطلب وہ کہ جی آپ جی قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو لگتا ہی نہیں کہ آپ کوئی عالم بنا رہے ہیں، حالانکہ اصل عالم بننا ہے ہی کتاب و سنت کا علم ہے، اور علم کیا ہے بھائی، لیکن آپ عالم کی ڈیفینیشن میں آپ آتی نہیں. تو اس لیے ہے کہ آپ کے پاس چیز ہو نا ایک، اور آپ نے وہ کام کیا، اور اس کے بعد اب آپ ایک بات کریں تو اگلا کہے گا کہ یار نہیں، مطلب یہ سب کچھ پڑھا کے یہ اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں یار یہ ہونا چاہیے، اور لوگ پھر شاید کوئی بات توجہ سے سن بھی لیں. تو اس کو منیمائز کرنا چاہیے ہمیں، مزید 2 سال کی طرف جائیں ہم، اور کتاب و سنت کو زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. میں نے کہا پڑھنے کے علوم 4 ہی ہیں، میں نے دیکھا کتاب اللہ، سنت رسول، سیرت رسول اور کمپیریٹیو فقہ، بس کافی ہے. یہ اس کے علاوہ ذاتی مطالعہ کے لیے ہونا چاہیے، بس یہ کوئی نصاب کا حصہ اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر میں نے دیکھا ہے غلبہ پانے کے علوم بن چکے ہیں. صحیح بات یہی ہے، تبدیلی کے یا وہ ایمان کی گروتھ یا تقرب اللہ کی منازل طے کرنے کے علوم نہیں بن چکے، غلبہ پانے کے علوم بن چکے ہیں، مناظرے میں ہرانے کے علوم بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے اور آپ کو کم پتہ ہے. بس پریکٹیکل علوم یہ 4 ہی ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اور کتاب اللہ میں بھی وہ موٹی موٹی وہ تفسیریں اس میں نہ آ جائے، واضح واضح جو ہے، یا اس کے اندر چلو تھوڑا ڈیپتھ میں چلا جائے، تھوڑا گھوم پھر لے، یا حدیث کو پریکٹیکل بنانے کے لیے اس کی تشریح میں تھوڑا بندہ چلا جائے. چلیں جی، میرے خیال میں اتنا کافی ہے، باقی جو ہے وہ اگلی دفعہ اس کو مزید پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.